دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الممتحنہ اہم صورت ہے، اس کے بھی 4 پیراگراف ہیں، 13 آیات ہیں۔ اچھا، یہ اس میں سن لیجئے کچھ امیگریشن لاس ہیں، شہریت کے سٹیزنشپ لاس ہیں، امیگریشن لاس ہیں، اور دوسری یہاں خارجہ پالیسی بھی ہے اس کے اندر، اور جاسوسوں کے بارے میں خبردار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یاد رکھیے ہمیشہ دنیا میں جاسوسی کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ بھی کوششیں کرتا ہے کہ سفیر کوئی عورت ہو، سمجھے، وہ کرسٹینا راکا ہو یا این پیٹرسن ہو یا اور بہت ساری جو خواتین ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ جب اسکرٹ والی عورت کو بغیر شلوار کے دیکھتے ہیں ان کی نگاہیں نیچی ہی رہتی ہیں۔ تو سفارت میں ہمیشہ سے روس نے جب جاسوسی کی وہ عورتوں کو اس نے استعمال کیا، برطانیہ نے جاسوسی کی، امریکہ نے جاسوسی کی، ہمیشہ یہ انٹرنیشنل رول ہے، جاسوسی کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ذرا اس کا مرکزی مضمون بھی سمجھ لیجئے، اور اسلامی ریاست کی شہریت اور خارجہ پالیسی کی وضاحت، اور سچے مومنین اور مہاجرین کو اسلامی ریاست کا وفادار رہنے اور حضرت ابراہیم کی طرح کافروں اور مشرکوں سے بے تعلق ہو جانے اور کافر حکومتوں سے رسم و راہ بند کرنے کی ہدایت دی گئی۔ یعنی دیکھیے ایک بات سن لیجئے، جس کو کہتے ہیں ریاست کے ساتھ وفاداری۔ ریاست اور حکومت میں فرق ہے۔ حکومت سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ریاست سے آپ اختلاف کریں گے تو آپ واجب القتل ہیں۔ اف یو آر اگینسٹ پاکستان، اف یو آر اگینسٹ دا اسٹیٹ، تو آپ کا سر، جو اسلامی حکومت کے خلاف ہے، آپ کا سر اڑا دیا جائے گا۔ یہاں سے تار تو نہیں نکلی؟ اچھا جی، چلیے، تو یہاں ایک بات کو سمجھ لیجئے، اس سورہ ممتحنہ کے سلسلے میں ایک بدری صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کی مکے پہ حملہ کے لیے، اور ٹریننگ اور تیاری اور ہتھیار لوگوں کو تیار کرنا، کیونکہ قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تھا، معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ میں نے بتایا تھا 6 ہجری کے آخر میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس کو توڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتع کے کچھ رشتہ دار مکے میں تھے، تو وہاں سے ایک لونڈی آئی، تو اس لونڈی کے ذریعے سے وہاں پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے خاندان والے بچ جائیں اور قریش جو ہے اس احسان کو یاد رکھیں۔ لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ جب اطلاع دے دی گئی تو پھر حضرت علی اور کچھ لوگوں کو دے کر رسول اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ 7-8 کلومیٹر دور پر وہاں ابیار علی کے پاس، ذوالحلیفہ کے پاس ایک لڑکی لونڈی ملے گی، اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط تم لوگ اس سے لے لینا۔ ایک اہم راز فاش ہونے والا ہے، اور سن لیجیے غور سے، اس مرتبہ غور سے فقہ بھی سمجھ لیجیے ساتھ میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر وہ انکار کرے تو تم اس کی تلاشی بھی لے سکتے ہو،
یعنی آپ عورت کو برہنہ بھی کر سکتے ہیں. عورت کو اچھا کیوں کر سکتے؟ کیا عورت کا برہنہ کرنا جائز ہے؟ عام حالات میں نہیں ہے، لیکن خاص حالات میں عورت کو برہنہ بھی کیا جا سکتا ہے. جب پورے مدینے کی اسلامی ریاست کو بچانا مقصود تھا، اگر وہ جنگی راز فاش ہو جاتا تو قریش پوری تیاری کے ساتھ جو ہے اپنا دفاع کرتے اور مسلمان شکست کھا جاتے. تو اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے، پورے پاکستان کو بچانے کے لیے اگر ایک جاسوس عورت کی تلاشی لی جاتی ہے اور اس کو برہنہ کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے یعنی اس کو کہتے ہیں بعض خاص حالات میں حرام حلال ہو جاتا ہے. تو فقہی قاعدہ یہی ہے ہمارا، الضرورات تبیح المحظورات. شدید ضرورتیں حرام کو حلال کر دیتی ہیں. شدید ضرورتیں حرام کو حلال کر دیتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، آخری سانس لے رہا ہے، تو جو ہے ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، مرد کوئی نہیں ہے، تو لیڈی ڈاکٹر آئے گی، چیک کرے گی، ہاتھ لگائے گی، جو کرنا ہے ان کو کرے گی. حالانکہ مرد کو مرد ڈاکٹر دیکھنا چاہیے، عورت کو لیڈی ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. جان بچانا مقصود ہے نا. چلیے جی، اس کے بعد فارن پالیسی کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ ریاستیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک حلیف ریاستیں ہوتی ہیں، ایک حریف ریاستیں ہوتی ہیں. حلیف اور حریف، جیسے چائنا ہے. چائنا بھی ایک کافر ریاست ہے، انڈیا بھی ایک کافر ریاست ہے، لیکن چائنا ہمارا حلیف ہے اور انڈیا ہمارا حریف ہے. 3 جنگیں ہم نے اس کے ساتھ لڑی ہیں، دونوں کے قاعدے مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. انہوں نے آپ سے جنگ نہیں کی، انہوں نے آپ کے لوگوں کو گھر سے نہیں نکالا. اگر آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ اس سے منع نہیں کرتا. البتہ جن لوگوں نے آپ کو گھر سے نکالا ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کے ساتھ آپ کی فارن پالیسی بڑی مختلف ہوگی. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 10 میں کہا گیا اے مسلمانوں، اگر کوئی عورت ہجرت کر کے اسلامک اسٹیٹ میں آ جائے، جیسے عمران خان کی بیوی جمائمہ. وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے رب کو سمجھو نا. جمائمہ نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا، کلمہ بھی پڑھ لیا، اپنا نام عائشہ بھی رکھ لیا، یہودی کی بیٹی تھی. چلیے طلاق ہو گئی. اچھا، کیا طلاق، سنیے، کیا طلاق حرام ہے؟ بتاؤ بھائی، کیا طلاق دینا حرام ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی تھی، صحابہ نے بھی طلاق دی تھی. کیا طلاق دینا حرام ہے؟ کیا طلاق دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، کیا وہ کافر ہو جاتی ہے یا آپ کافر ہو جاتے ہیں؟ بعض وقت دونوں اچھے ہوتے ہیں، دونوں نیک ہوتے ہیں، میاں بھی اچھا ہوتا ہے، بیوی بھی اچھی ہوتی ہے، دونوں مذہبی ہوتے ہیں، طبیعت نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتا. حضرت زید اور حضرت زینب میں طلاق ہو گئی. سمجھ گئے بات آپ؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جمائمہ نے عمران خان سے چھٹکارا حاصل کر لیا، لیکن کیا وہ اب بھی مسلمان ہے؟ کیا وہ اب بھی پردہ کرتی ہے؟ کیا وہ نماز پڑھتی ہے؟ کیا اس نے کسی اور مسلمان سے شادی کر لی؟ یا وہ گھومتی پھرتی ہے، آزاد پھرتی ہے، وہ آوارہ گردی کرتی ہے وہ؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 10 سے، اگر عورتیں ہجرت کر کے تمہاری اسٹیٹ کی شہری بن جائیں، پاکستانی شہریت اختیار کر لیں یا سعودی شہریت اختیار کر لیں، فامتحنوہن، تو اچھی طرح پرکھنا، جانچنا بہت ضروری ہے. لیکن ہماری حکومت جو ہے اس کو قرآن کا کیا پتا، اس کو فارن پالیسی کا کیا پتا، اس کو امیگریشن لاس کا کیا پتا، تحقیق کرنے کا کیا پتا اس کو. وہاں سے فوراً ان کو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے، شہریت بھی مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے ان کو. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ پکی مومنہ ہیں، پھر کافروں کے حوالے نہ کرنا ان کو. اور اس کے بعد وہ ان کو نصیحتیں بھی کی گئیں
اور اس کے بعد سن لیجئے عورتوں سے بیعت لینے کا بھی حکم دیا گیا. عورتوں سے بیعت کن چیزوں پر لی جائے گی؟ نمبر 1 وہ شرک نہیں کریں گی، نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، نمبر 4 وہ زنا نہیں کریں گی، اور نمبر 4 اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی، اور نمبر 5 یہ کہ وہ بہتان نہیں گھڑیں گی، اور چھٹی چیز یہ کہ وہ معروف میں بھلے باتوں میں نافرمانی نہیں کریں گی. اگر ان شرائط کے لیے وہ تیار ہوتی ہیں، قسم کھاتی ہیں، اوتھ جس کو ہم کہتے ہیں اوتھ، یعنی دستور کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں اوتھ آف ایلیجنس، اوتھ آف ایلیجنس. تو عورتیں جو ہے وہ پہلے تو چیک کرو کہ وہ جاسوس تو نہیں ہے، اور اگر یقین ہو جائے کہ وہ پکی مومنہ ہے تو پھر ان کو شہریت دے دو، کافروں کی طرف واپس مت کرو، لیکن ان 6 باتوں کے اوپر ان سے عہد اور بیعت لے لو. اور آخری آیت میں کہا گیا کہ پھر وہی بات جو پچھلی صورت میں بھی بتائی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم پر جس طرح اللہ کا غضب ہوا ہے اس کو دوست نہ بناؤ، یعنی یہودیوں کو اپنا دوست نہ